آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ اسے مصیبتیں، پریشانی، ذلت اور بیماریوں نے کیوں گھیر رکھا ہے؟ اور ساری قومیں اس کے خلاف کیوں ہو گئی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور باوجود اتنی ساری نمازیں پڑھنے کے، اتنی ساری تراویح پڑھنے کے، قرآن پڑھنے کے، جماعتوں میں نکلنے کے، مفتی بن جانے کے، قرآن حدیث کا علم حاصل کرنے کے باوجود بھی مسلمان کا اللہ سے تعلق کیوں کٹا ہوا ہے؟ اور اللہ پاک اپنا تعلق اسے کیوں نہیں دے رہا؟ نماز اللہ سے تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو اور زیادہ غفلت طاری ہو جاتی ہے، اللہ اسے اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایمان نہیں ہے، اور ایمان اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس نے ایمان کی محنت نہیں کی۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ ایمان نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنا قرب جو دے گا صرف ایمان والے کو دے گا۔ جس کے پاس ایمان ہوگا اللہ اسے اپنا تعلق دے گا، جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، کتنا روزہ رکھ لے، کتنی جماعتوں میں چلا جائے، کتنا کچھ بھی کر لے، اللہ اسے اپنا تعلق نہیں دے گا۔ آپ خود دیکھیے، نماز اللہ کے تعلق بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، کوئی شخص اللہ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا جو خود اللہ نے اس کے اوپر فرض کی ہے۔ اب ہم دیکھیں، نماز کے لیے ہم نے نیت باندھی تو تعلق ملنے کے بجائے اللہ نے اور دور کر دیا ہمیں۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ یہ بات میں نے کیسے بولی؟ دور کر دی اللہ نے۔ جتنی غفلت نماز کے باہر ہوتی ہے اس سے زیادہ غفلت نماز کی نیت باندھنے کے بعد ہوتی ہے۔ اتنے خیال تو نماز کے باہر بھی نہیں آتے جتنے خیال نماز کے اندر آتے ہیں۔ یہ غفلت کی نشانی ہے، اللہ سے دوری کی نشانی ہے کہ اللہ نے اسے دھتکار دیا، کیونکہ اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو پسند کرتے ہیں۔ اس کا دل ناپاک ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کا غیر بھرا پڑا ہے، اللہ کے غیر سے ہونے کی یقین اس کے اندر میں ہے، اسی سے امید ہے، نفع نقصان کا یقین کسی اور سے کر کے اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے تو اللہ پاک اسے اور دور کر دیتا ہے کہ دور ہو جا میری نظروں سے۔ اب سوچئے، اب مسلمان مطمئن ہے، نماز تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں، ماتھے پہ نشان تو آ ہی گیا ہے، سمجھو نماز قبول ہو گئی۔ نماز کی قبولیت کی نشانی یہ نہیں کہ ماتھے پہ نشان پڑ گیا، بلکہ قرآن کی جو آیت ہے والفحشاء والمنکر کہ نماز روکتی ہے گناہوں سے اور ناشائستہ حرکتوں سے، اس آیت کی تفسیر کے اندر ایک حدیث کوٹ کی گئی ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، جس کی نماز اسے گناہوں سے اور ناشائستہ حرکتوں سے نہ روکے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب ہم دیکھیں، نماز پڑھنے کے بعد بھی ہم گناہوں سے اور ناشائستہ حرکتوں سے نہیں روک رہے تو دیکھو ہماری نماز ہی نہیں ہوئی۔ سب سے زیادہ نمازیں رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، تراویح کمپلیٹ ہونے کے بعد رمضان ہوتے کے ساتھ ہی گناہوں سے کتنے لوگ رکے، چاند رات ہوتے کے ساتھ ہی سب لوگ گناہ کرنے نکل جاتے ہیں، بازاروں میں ہائے ہلا کرتے ہیں، اور عید کے دن کتنا زیادہ زنا کرتے ہیں۔ لڑکیاں نکلتی ہیں گھروں سے اپنی سہیلی کے گھر جانے کے لیے بہانہ مار کے، اور جا کے روم پر جا کے لوگوں سے مل رہی ہے۔ یہ بات مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن آپ سب لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ میں جو بول رہا ہوں بالکل حقیقت بول رہا ہوں، لیکن سب کی بات یہ نہیں کر رہا۔ کبھی آپ لوگ اپنے اوپر لے لو، ساری انگلی برابر نہیں ہوتی، لیکن زیادہ پرسنٹیج یہی چیز کی ہے۔ کتنے لوگ اپنا فوٹو کھینچتے ہیں اس دن جو تصویر بنانا حرام ہے، کتنے لوگ جا کے کلین شیو ہو جائیں گے، نبی کی سنت ذبح کر دیں گے۔ سوچئے ذرا، کتنے لوگ نشے میں مبتلا ہوں گے، کتنے سارے لوگ سلمان خان کی فلمیں دیکھنے جاتے ہیں عید کے موقع پہ، خاص طور سے وہ فلمیں بناتا ہے، اس کی فلمیں دیکھنے پہنچ جاتے ہیں، حرام کام کرنے پہنچتے ہیں۔ یہ کیا نشانی ہے؟ پتہ کیا چلا؟ نمازیں قبول ہی نہیں ہوئی۔ روزہ تو تقوی پیدا کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے روزے تم پر اس لیے فرض کرے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اتنے سارے روزے رکھنے کے بعد بھی تقوی نہیں آیا۔ بڑے بڑے دینداروں کی غیبت ان کی زبان سے نہیں رک رہی۔ غیبت کرنا، شراب پینے، زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ بدنظری رک نہیں پا رہی، لڑکیوں کو دیکھنا نہیں چھوڑ پا رہے، فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑ پا رہے، ویڈیو بنانے نہیں چھوڑ پا رہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے دوری کی نشانی ہے، عمل کے قبول نہ ہونے کی نشانی ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمارے اوپر آفتیں بھی آئی پڑی ہے کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، ہمارے پاس ایمان نہیں ہے۔ یہ بار بار میں بات بولتا رہوں گا۔ قرآن حدیث سے میں نے سارے بیان میں، پچھلے جن لوگوں نے نہیں سنے میرے 9 کلپ، وہ سن لیجئے، بالکل واضح کر دیا ہے کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے۔ اس بیان کو بالکل دھیان سے سنیے کہ ایمان نہ ہونا، میں اتنا کیوں زور دے رہا ہوں ایمان نہیں ہے، کیونکہ محنت کے میدان سے پتہ چل جاتا ہے کس شخص کا یقین کس چیز پر ہے۔ اگر ہماری محنت کا میدان دنیا بنی پڑی ہے تو دنیا سے کامیابی کا یقین ہے۔ اگر محنت کا میدان انبیاء علیہ السلام کی محنت ہے، جو انبیاء علیہ السلام کامیابی کے لیے محنت لے کر آتے تھے، اگر ہم نبی کے طریقے پر ہی محنت کر رہے ہیں تو کامیابی کا یقین ہمیں اللہ سے ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اب ہم دیکھ لیں، ہم واقعی میں انبیاء علیہ السلام والی محنت کے رخ پہ ہے یا بگڑی ہوئی قوموں کے محنت کے رخ پہ ہے؟
اصل میں نبی آتے تھے تمام قوموں کے پاس ان کے شعبوں میں، اور آنے کے بعد بتاتے تھے اے لوگوں کامیابی تمہارے ان شعبے میں نہیں ہے، بلکہ کامیاب ہونا اگر چاہتے ہو تو تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور وہ ان کا دلوں کا یقین بدلا کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ وہ اپنی محنت کا میدان بدل لیں۔ جیسے محنت کا میدان وہ اپنے مادی اسبابوں پر محنت اور کوشش کر رہے ہیں، وہ محنت کا رخ بدل کر اللہ کے حکموں کے مطابق محنت کرنا شروع کر دے۔ لیکن یہ بگڑی ہوئی قومیں نہیں سمجھتی تھی، یہ سوچتے تھے کامیابی تو مادی اسبابوں میں ہے، وہ اپنی محنت اور کوشش انہی چیزوں پر کرتی رہتی تھی۔ تو جب وہ نہیں سمجھی نبی کے سمجھانے کے بعد بھی ان چیزوں سے نہیں ہوتا، کامیابی اللہ کے قبضے میں ہے، ان حاجتوں کا تعلق ان اسبابوں سے نہیں ہے، حاجتیں اللہ کی ذات میں ہے، اس کو وہ ارادہ جس کی کرتا ہے اس سے حاجتیں پوری ہوتی ہے۔ اللہ کے ارادے سے سب کچھ ہوتا ہے، کائنات کی شکل میں کچھ نہیں ہے، اس لیے تم اللہ کے حکموں پر محنت کرو۔ لیکن وہ نہیں مانے تو اللہ پاک نے ان سب کو ہلاک کر دیا، اور ان کی بربادی کے واقعات اللہ پاک نے قرآن میں ہم سب لوگوں کو سنائے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے حبیب کی امت کو اس لیے سنایا تاکہ اس کے حبیب کی امت اپنے حبیب کی امت کو ناکامی سے وہ بچا لے۔ اور اس کے بچنے کی دعا اللہ پاک نے ہر نماز میں واجب کر دی، فرض کر دی، غیر المغضوب علیہ ولا الضالین، یا اللہ اس راستے سے بچا مجھے کہ جس پر تیرا غضب نازل ہوا۔ غضب نازل وہ کون سے راستے پر ہوا تھا؟ جو نبی کے راستے سے ہٹ کر اپنے تجربات پر محنت کر رہے تھے، ان لوگوں پر ہی غضب نازل ہوا تھا۔ اور ہم بھی آج انہی چیزوں پر محنت کر رہے ہیں، زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ کامیابی اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن محنت ہماری کچھ اور ہے۔ تو زبان سے کہنے سے تھوڑی کامیابی ملے گی؟ ایک آدمی زبان سے کہہ رہا ہے کہ کھیت سے کامیابی ملے گی، کھیت سے کامیابی ملے گی، لیکن محنت کر رہا جا کے دکان پر، تو زبان سے بولنے سے کیا کھیت سے کامیابی حاصل ہو جائے گی؟ یا پھر چلو اس کے پاس کھیت بھی ہے، دکان بھی ہے، ساری محنت کا میدان اس نے دکان کو بنا رکھا ہے اور کھیت پر جا کے محنت اور کوشش کرتا نہیں ہے، تو کیا کھیت سے فائدہ حاصل ہوگا کہ نہیں حاصل ہوگا؟ جس پر اس کی محنت پڑ رہی ہے فائدہ اسے اس لائن سے حاصل ہوگا۔ اللہ نے بالکل صاف فرما دیا، میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں، اور گمان کا فیصلہ اس کی محنت پر ہوگا۔ انسان کا گمان جس چیز پر ہے، اس کی محنت بتا دے کہ اس کی امید کس سے ہے، اس کی محنت، اور مقدر والا بھی اس کی گمان پر ہی مل رہا۔ اب سوچئے ذرا، اور جو قدرت کی لائن جو اس کے لیے کھلے گی، براہ راست لینے کا راستہ، اس کا گمان ہے دنیا سے کامیابی کا، اور معمولات میں آئے ہوئے ہیں صرف اعمال، تو اللہ سے کامیاب کیوں کرے گا؟ اللہ والے علم سے کامیاب وہ شخص ہوگا جو اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین رکھ کر اسی کی محنت کرتا ہوگا۔ انسان کا جد و جہد، محنت اور کوشش جس چیز پر لگتی ہے، یقین اسی چیز کا اترتا ہے، اور اس کے یقین کی علامت یہ ہے انسان کو جس چیز کا یقین ہوتا ہے اس کی محنت اسی چیز پر ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص اس کاروبار پر محنت نہیں کرنے کو تیار ہوگا، جان مال وقت اس چیز پر بالکل بھی نہیں لگائے گا جس سے اسے نفع کی کوئی امید نہ ہو۔ کوئی بھی شخص اس کورس پر اپنا پیسہ برباد نہیں کرے گا جس سے اسے فائدے کی کوئی امید نہ ہو۔ انسان اسی چیز کی طرف اس کی طبیعت چلتی ہے، اسی کی طرف جد و جہد کرتا ہے جس سے اسے نفع کی کوئی امید ہو۔ لیکن آج ہم لوگوں کو اللہ والے علم سے، نبی والے علوم سے، ان کے والے عمل سے کامیابی کا یقین نہیں ہے، اس واسطے ہم لوگوں کی زندگی میں مکمل دین نہیں ہے۔ زندگی میں مکمل دین نہ ہونا یہ اس بات کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا یقین سیکھو، یقین ہی اصل ایمان ہے۔ اب دیکھو، ہمیں یقین اگر ہوتا دین سے کامیابی کا تو مکمل دین ہم سب کی زندگی میں ہوتا، لیکن آج جزوی دین ہماری زندگی میں، ادھورا دین ہے ہماری زندگی میں۔ کچھ لوگوں نے صرف نماز پڑھنے کو دین سمجھا ہوا ہے، کچھ لوگ صرف تلاوت اور ذکر کو صرف دین سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ صرف خدمت خلق کو، لوگوں کی خدمت کرنے کو دین سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ صرف جماعتوں میں جانے کو دین سمجھ رہے ہیں، زندگی ویسی کی ویسی، کچھ لوگ صرف حج کرنے کو دین سمجھ رہے ہیں، مکمل دین سے محروم ہوئے ہیں۔ نبی کی سنتوں کو ذبح کر رکھا ہے یوں کہہ کے کہ سنتی تو ہے، حالانکہ اتباع رسول ہی مکمل دین ہے۔ جو لوگ نبی کی اتباع سے دور ہیں، نبی کے طریقہ اختیار نہیں کرے ہوئے، ان کی زندگی میں مکمل دین نہیں ہے، اور انہیں کامیابی کا یقین بھی دین سے نہیں ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایک شخص کو کامیابی کا یقین کسی چیز سے ہو اور اس پر وہ محنت اور کوشش نہ کرے۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے علم سے، نبی والے عمل سے کامیابی ایسی یقینی ہے، ایسے یقینی ہے، اللہ کے رسول نے بالکل صاف فرما دیا کہ جو قرآن پڑھ کر بھی غنی نہ ہو، جو قرآن پڑھ کر بھی غنی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب بتائیے، وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی اس امت میں سے نہیں ہے جو قرآن پڑھ کر بھی مالدار نہ ہو، بلکہ پکی بات ہے قرآن اسے مالدار کر دے گا۔
صحابہ اکرام نے نبی والے علم کے اوپر یقین کے ساتھ محنت کری تو اللہ پاک نے انہیں کیسے چمکایا. اللہ کے رسول جو علوم لے کر آئے ہیں, جہاں سے وحی کا سلسلہ جاری ہوتا ہے, جبریل علیہ السلام کے اوپر وحی, اللہ پاک جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی بھیج رہا تھا, جس جگہ سے اللہ پاک نے نبی کو اس کے اوپر بھی بلایا, اس سے بھی اوپر بلا کر وہ علوم عطا فرمائے, وہ معرفت کا علم عطا فرمایا, کہ بتا دیا گیا کہ جو نبی کو علم دیا گیا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس کی مثال اور سارے انسانوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سارے انسانوں کی مثال, علم کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک ذرہ, اور نبی والے علم کی مثال ایسے ہے جیسے پورا کا پورا صحرا. ساری دنیا کے سارے علم کی مثال ایسی ہے جیسے ایک قطرہ, اور نبی والے علم کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر. اللہ پاک نے عقل کے جو 100 حصے کرے, اس میں سے ایک حصہ عقل کا الگ کر کے اللہ پاک نے اس میں سے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو اس ایک حصے میں سے عقل کا ذرہ عطا فرمایا, اور باقی کے 99 حصے عقل کے ہمارے نبی اور اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. تو سوچئے کتنے زیادہ عقل والے ہوں گے ہمارے نبی, اور کتنا زیادہ علم ہمارے نبی کو ہوگا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا بڑا خزانہ ہمارے نبی اللہ کی طرف سے لے کر آئے انسانوں کی کامیابی کے لیے. ان لوگوں نے, جن لوگوں نے نبی کی بات مان لی اور ماننے کے بعد اسی پر یقین کر کے محنت اور جد و جہد کوشش کرتے رہے, تو اللہ نے ایسا چمکایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے جہالت میں ان کی یہ حالت تھی کہ جب وہ اونٹ چرانے جاتے تھے اپنی خالہ کے, تو روزانہ ایک اونٹ یا ایک بکری کھو کے آتے تھے. ان کی خالہ یوں کہتی تھی, یہ عمر تو کیا کرے گا زندگی میں, تو اس سے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے. اب سوچئے جس سے اونٹ چرانے نہیں آتے ہو, اس نے جب نبی والے علم پر محنت کری یقین کے ساتھ, اپنی پوری محنت کا میدان نبی والا علم بنا دیا, نبی کے علوم کو محنت کا میدان بنایا, تو اللہ نے ایسا چمکایا کہ آدھی سے زیادہ دنیا پر انہیں حکمرانی عطا فرمائی. ان کی فکروں پر کتنے سارے قرآن کے آیتیں نازل ہوئی, اتنے سارے احکام نازل ہوئے ان کی فکروں پر. اور دریائے خشک ہو گیا, دریائے نیل, تو چٹھی لکھ کے ڈال دی تو دریا چل پڑا. سوچیے ذرا کتنے بڑی اللہ پاک نے طاقت عطا فرمائی. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, یہ صحابی ہے, جب یہ زمانے جہالت میں اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تو کیا تھا, ایک عورت کے غلام تھے. وہ عورت جب گھوڑے پر سوار ہوتی تھی تو انہیں گھوڑا سا بنا دیتی تھی, ان کے کمر کو اوپر پیر رکھ کے پھر گھوڑے پر سوار ہوتی تھی. لیکن جب یہ اسلام میں داخل ہوئے, نبی والے علم سے کامیابی یقین انہوں نے پیدا کرا کہ نبی جو بتا رہے ہیں بس کامیابی میری اسی سے وابستہ ہے, تو انہوں نے اسے محنت کا میدان جب بنایا, حتیٰ کہ ایسے محنت کا میدان بنایا کہ مسجد میں بھوکے پڑے رہتے تھے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے, کہ بس نبی کوئی ارشاد فرمائے میں فوراً اسے محفوظ کروں, اسی پر محنت کروں. کوئی کاروبار کرنے نہیں جاتے تھے. لوگ یوں سوچتے تھے مرغی کا دورہ پڑا ہے, گردنیں دبا دبا کے جاتے تھے علاج کے واسطے, کیونکہ پرانے زمانے جہالت میں یہ رسم چلتی بھی آتی تھی کہ مرغی کے مریض کا علاج پیر سے گردن دبا کر ہوتا تھا. لیکن پھر اللہ پاک نے انہیں جب اس پر کامیابی کے یقین کے ساتھ محنت کرتے رہے, اللہ نے گورنر بنا دیا. کتان کا کپڑا جو سب سے قیمتی کپڑا ہوتا ہے, اس سے ناک صاف کر کے یوں کہہ رہے ہیں, یہ ابو ہریرہ تیرا کیا کہنے, آج شہر کا گورنر بنا ہوا ہے اور کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے. اور اس وقت تیرا کیا عالم تھا, لوگ بھوک سوچ کے, لوگ مرغی کا مریض سمجھ کے گردنیں دبا دبا کے جاتے تھے, حالانکہ مرغی کا دورہ نہیں تھا, بھوک تھی بھوک. اور پھر اللہ پاک نے اسی عورت کو ان کے نکاح میں عطا فرمایا. کیسا اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی. یہ کب ہوا, جب نبی کی بات پر یقین انہوں نے کرا اور نبی سے ہٹ کے نہیں چلے. اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کے لیے پابندی لگا دی تھی کہ کوئی اور سے علوم نہ حاصل کرے جائے, کوئی اور سے علم پر محنت نہ کری جائے. حالانکہ عرب کے چاروں طرف کے علاقے میں اتنا زبردست علم موجود تھا کہ آج کے زمانے میں وہ ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے. لکھا ہوا کتاب کے اندر, کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسرا نے, نبی کے پیدائش سے پہلے کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کسرا بادشاہ نے حکمہ کو بلایا, حکمہ یعنی اس زمانے کا سائنٹسٹ, اس سے بلایا اور یوں کہا کہ بھائی کوئی ایسا انتظام کر دو کہ سرسوں خود یہاں پر چل کے آئے, کیونکہ تیل میں جلانے کے لیے چراغ میں سرسوں چاہیے ہوتی تھی, تو یوں کہا کوئی ایسا انتظام کرو سرسوں خود چل کے یہاں آئے. تو لکھا ہوا ہے اس نے ایسا ایک بہت بڑا گھر بنایا ٹیکنیکل کہ پرندے اپنا گھونسلہ سمجھ کے اس کے اندر سرسوں ڈال کے جایا کرتے تھے. اب بتاؤ کوئی ہوگی ایسی ٹیکنالوجی. بادشاہ نے بلایا حکمہ کو, دوسرا واقعہ لکھا ہوا ہے, حکمہ کو بادشاہ نے بلایا یعنی سائنٹسٹ کو, یوں کہا کوئی ایسا انتظام کرو آخری پیغمبر جس دشا میں پیدا ہوں گے اور جس دن پیدا ہوں گے وہ مجھے معلوم ہو جائے. تو لکھا ہوا اس نے ایسا عجیب گھر بنایا
جس کے چاروں کونے پر پرندے بٹھائے، چار، سب کا رخ الگ الگ ڈائریکشن میں کرا. یوں کہا جس دن ان چاروں پرندے کا رخ، پتھر کے پرندے بنائے تھے گھومنے والے ایک کیل پہ بٹھا کر، یوں کہا جس دن ان چاروں پرندہ کا رخ ایک جانب ہو جائے گا تو سمجھو اسی دن وہ نبی پیغمبر پیدا ہوں گے، اور جس ڈائریکشن میں ان کا رخ ہوگا اسی دشا میں پیدا ہوں گے. تو لکھا ہوا ہے روایت میں، جس دن ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سارے پرندوں کا رخ مکے کی جانب تھا. بتاؤ ہوگا ایسا کوئی ٹیکنیکل علم آج کے دور میں؟ ایسے ٹیکنالوجی ہوگی کوئی؟ لیکن نبی نے کامیابی کے لیے انہیں وہ حاصل کرنے کی بھی پابندی لگا دی. یہ میں ایسا کیسے کہہ رہا ہوں کہ پابندی لگا دی؟ آپ سنیے، جامع بیان العلم بھاگ نمبر 2 پیج نمبر 40 اور حیات الصحابہ کی بھاگ نمبر 3 پیج نمبر 293 پر یہ روایت موجود ہے. حضرت عمرو بن یحییٰ بن زادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کتاب لائی گئی جو کسی جانور کے کندھے کی ہڈی پر لکھی ہوئی تھی، کیونکہ اس زمانے میں پیپر تو تھے نہیں، تو یا تو چمڑے پر لکھ لیتے تھے، پتے پہ لکھ لیتے تھے، کسی چیز پر لکھ لیا کرتے تھے. تو کیا لکھا ہوا ہے؟ جو کسی جانور کے کندھے کی ہڈی پر لکھی ہوئی تھی وہ کتاب. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی قوم کے بیوقوف اور گمراہ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے نبی کے لائے ہوئے علم کو چھوڑ کر دوسرے نبی کے علم کی طرف متوجہ ہو، یا اپنے نبی کی کتاب کے علاوہ کسی اور کی کتاب کی طرف متوجہ ہو. اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری، سورہ عنکبوت آیت نمبر 51. کیا یہ بات ان لوگوں کو کافی نہیں ہوئی کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری جو ان کو سنائی جاتی رہتی ہے؟ اب دیکھیے، اللہ کے رسول اس قوم کو بیوقوف و گمراہ بتا رہے ہیں جو اپنے نبی کو چھوڑ کر دوسرے نبی کے علم کی طرف متوجہ ہو. اب سوچئے، ہم تو نبی کے علم، دوسرے نبی کے علم کی طرف نہیں، بلکہ اس نبی کی جو قومیں تھی جو بگڑ چکی تھی، جن کے اوپر اللہ کی لعنت برس گئی، جو گمراہ ہو گئے، ان بھٹکو لوگوں نے جو علوم ایجاد کرے، جہالت ایجاد کری، جن کے اندر کفر و شرک اور جہالت ملی ہوئی ہے، اور انہیں سائنس کا نام دیا، ٹیکنالوجی کا نام دیا. ہم تو وہ اعلیٰ علم کی طرف متوجہ ہو رہے، تو کس قدر بیوقوف گمراہ ہو گئے ہم لوگ. یہ اور زیادہ واضح اس روایت سے ہو جائے گی. دوسری روایت سنیے، حضرت خالد بن عرفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک قبیلہ عبد القیس کا ایک آدمی ان کے پاس لایا گیا جو سوس شہر میں رہتا تھا. سوس شہر یہ خزاکستان کا ایک شہر ہے جس میں حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم فلاں بن فلاں عبدی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک لاٹھی تھی تو انہوں نے اسے زور سے ماری. تو اس نے کہا، اے امیر المومنین، میرا کیا قصور ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت 3 بار پڑھ دی، سورہ یوسف آیت نمبر 1 سے لے کے 3 تک. الف لام را، یہ آیتیں ہیں ایک واضح کتاب کی. ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم سمجھو. ہم نے جو یہ قرآن پاک آپ کے پاس بھیجا ہے اس کے ذریعے سے ہم آپ سے ایک بڑا اچھا قصہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے پہلے آپ بے خبر تھے. تو یہ آیت سنانے کے بعد اسے 3 بار اور لاٹھی ماری حضرت عمر نے. اس آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، میرا قصور کیا ہے یہ تو بتا دو. تو حضرت عمر نے فرمایا، تم نے ہی حضرت دانیال علیہ السلام کی کتاب لکھی ہے؟ اس آدمی نے کہا، اس بارے میں آپ مجھے جو فرمائیں گے میں وہی کروں گا. تو حضرت عمر نے فرمایا، جاؤ اور جا کر اس پر گرم پانی ڈال کر سفید اون سے مل کر اسے مٹا دو. نہ خود اسے پڑھو نہ کسی اور کو پڑھاؤ. اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے خود پڑھی یا کسی اور کو پڑھائی ہے تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا. پھر اس سے فرمایا، یہاں بیٹھو. وہ حضرت عمر کے سامنے آ کر بیٹھ گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک بار میں گیا اور اہل کتاب کی ایک کتاب نقل کی اور اسے ایک کھال پر نقل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ کتاب ہے، میں اس لیے لکھ کر لایا ہوں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. یہ سنتے ہی حضور کو غصہ آ گیا. دیکھو کیا کہا انہوں نے کہ علم میں اضافہ ہو. تو یہ سنتے ہی حضور کو غصہ آ گیا، اور اتنا غصہ آیا کہ آپ کا چہرہ لال ہو گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے الصلاۃ الجامعۃ کہہ کر اعلان کیا گیا. انصار نے کہا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وجہ سے سخت غصہ آیا ہے، اس لیے ہتھیار لگا کے چلو کہ کسی نے نبی کو تکلیف پہنچائی. چنانچہ انصار تیار ہو کر آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
کو منبر کے چاروں اور سے گھیر لیا۔ حضور نے فرمایا اے لوگو، مجھے ایسے کلمے دیے گئے ہیں جن کے الفاظ کم اور معنی بہت زیادہ ہے، وہ سر کی طرح آخری درجے کے ہیں اور فیصلہ کر دینے والے قسم کے کلمے ہیں، اور اللہ نے بہت مختصر کر کے مجھے عطا فرمائے ہیں، اور میں تمہارے پاس ایسی ملت لے کر آیا ہوں جو بالکل واضح اور صاف ستھری ہے، اس لیے تم حیرت اور پریشانی میں مت پڑو اور نہ ہی حیرت میں پڑنے والے یعنی اہل کتاب سے دھوکہ کھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے فوراً کھڑے ہو کر عرض کیا میں اللہ کو اپنا رب یعنی تمام حاجتوں کو پوری کرنے والا اللہ کو اور اسلام کے دین ہونے پر اور آپ کے رسول ہونے پر بالکل راضی ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے تشریف لے آئے۔ اور دوسری روایت میں کس طرح سے ہے یہ بات، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اہل کتاب سے ایک کتاب ملی، وہ اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اہل کتاب سے ایک بہت اچھی کتاب ملی۔ یہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور فرمایا اے ابن الخطاب، کیا تم ابھی تک اسلام کے معاملے میں حیران و پریشان ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس ایک ایسی ملت لے کر آیا ہوں جو بالکل واضح اور صاف ستھری ہے، تم اہل کتاب سے کچھ نہ پوچھو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جواب میں تمہیں حق بات کہہ دے اور تم اسے جھٹلا دو، یا پھر وہ غلط بات کہہ دے اور تم اسے سچا مان لو۔ ان کے یہاں حق اور باطل آپس میں ملا ہوا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری ہی پیروی کرنی پڑتی، اس کے علاوہ اس کے لیے بھی کامیابی کا اور کوئی راستہ نہ ہوتا۔ اور دوسری روایت میں ہے اے عمر، جس کا مفہوم یہ ہے اے عمر، کیا تمہارے لیے وہ علم کافی نہیں ہے کامیابی کے لیے جو میں لے کر آیا ہوں؟ یاد رکھو اگر اب موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کے ان کی اتباع کرو تو گمراہ ہو جاؤ گے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اب کامیاب ہونے کے لیے صرف میری ہی اتباع کرنی پڑے گی۔ اب آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس لیے ناراض نہیں ہیں کہ انہوں نے کامیابی کے لیے دوسرا علم حاصل کرا ہو، بلکہ صرف علم میں اضافہ کے لیے حضرت عمر نے دوسرے نبی کا علم حاصل کرا تھا، تب بھی اللہ کے رسول اتنے ناراض ہوئے ہیں۔ اب سوچئے تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا، ہم نبی کا علم حاصل نہیں کر رہے دوسرے نبی کا، بلکہ دوسرے نبی کی جو بگڑی ہوئی قومیں تھی، جو اللہ کے یہاں سے دھتکار دی گئے، جو گمراہ ہو گئے، ان کا ایجاد کرے ہوئے تجربات کا علم، بلکہ جہالت کہو سے ان کی جہالت معلومات میں اضافے کے لیے نہیں بلکہ کامیابی کا یقین کے ساتھ حاصل کر رہے ہیں، تو سوچئے اللہ اس کا رسول ہم سے کس قدر ناراض ہوگا، کس قدر ناراض ہوگا۔ اور ہماری جہالت اتنی آگے پہنچ چکی، جو شخص اپنے بچوں کو دنیا کی لائن کا علم حاصل نہیں کرواتا تو اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں، ہم اسے تانا دیتے، اس کی غیبتیں کرتے، برائی کرتے۔ بھائی آج کے دور میں حاصل کرنا بہت ضروری ہے، بھائی کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ سوچو تو صحیح کس قدر جہالت عام ہو گئی، یہ ایمان نہ ہونے کی نشانی ہے۔ جب سوچئے قرآن کے بارے میں یہ بتا دیا گیا اولین اور آخرین کا سارے علوم اس میں ہیں، اور جتنا جو کچھ بھی ہے سارا کا سارا قرآن کے اندر جمع کر دیا گیا، تو ہمیں تو کسی اور چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن کو صرف تلاوت کی کتاب سوچ رہے ہیں، حدیث کو صرف تلاوت کی اور ریڈنگ کی کتاب سوچ رہے ہیں، یا پھر کیا ہے قرآن کو کیا سوچ رہے ہیں، برکتوں کی کتاب، کہ اگر کاروبار کسی کا نہیں چل پا رہا تو برکتوں کے لیے پڑھوا دو، قرآن خوانی کروا دو، جو ثابت بھی نہیں ہے کہ قرآن خوانی کروا دو، یا پھر اس لیے کہ بھئی اب میت کو بخش دو، یا پھر 23 گھنٹے کی کتاب سوچ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ صرف ہمارے اس قدر جہالت ہو چکی، حالانکہ قرآن کریم یہ اللہ کے خود کے ذاتی الفاظ ہے، اللہ کا کلام ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے ہدایت کا ذریعہ ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کی تمام پریشانیوں کا حل اس قرآن میں موجود ہے، قیامت تک آنے والی تمام انسانوں کی بیماریوں کی شفا قرآن میں ہے۔ اللہ پاک نے بالکل صاف فرما دیا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے جسے قرآن شفا نہیں دے گا اسے اللہ بھی شفا نہیں دے گا۔ سوچئے ذرا، اتنے بڑے علوم، اتنی بڑی کتاب ہمارے گھر میں ہونے کے بعد بھی گھر کی مرغی دال برابر کی حیثیت ہو گئی۔ یہ کیا نعوذ باللہ کہنا تو نہیں چاہیے مجھے، لیکن الفاظ کہنے پڑتے ہیں، تو میں کیا کروں، غم ایسا ہے یہ میں کروں تو کیا کروں، لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہو رہے۔ اللہ والے علم حاصل کرتے ہیں لیکن کامیابی رکھتے ہیں دنیا والے فنون سے، اللہ والے علم کو لوگوں کے سامنے بے حیثیت قرار دے رہے ہیں چندہ کر کر کے، حالانکہ علم ساری دنیا کو اپنے قدموں میں جھکانے کے واسطے آیا تھا کہ ساری دنیا کا سارا باطل ان کے سامنے زیر ہو جائے، زیر و زبر ہو جائے۔
ایسا علم تھا یہ، ایسا علم تھا، ایسی معرفت اس کے اندر چھپی ہوئی تھی. یہ اللہ سے بالکل براہ راست کانٹیکٹ کرنے کا ذریعہ تھا. جس کا تعلق اللہ سے ہو جائے کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا. ایک عیسائی عورت یہاں پر سروے کے لیے آئی تھی ہندوستان میں، اور آنے کے بعد سروے کرا کہ یہ ہندوستان اتنی بدحال ملک کیوں بنا پڑا ہے. تو اس نے اپنی کانفرنس میں بتایا بالکل صاف واضح طور پہ، اس نے یہ بتایا کہ اصل میں سب سے زیادہ یہ ہندوستان ناکامی میں ہے مسلمانوں کی وجہ سے، اور مسلمان سب سے زیادہ نیچے طبقے کی قوم ہے اس ملک کے اندر. اس نے اس کی وجہ بیان کری، کیونکہ یہ صرف اپنے مدرسوں میں قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، دنیا کا علم حاصل نہیں کرتے. لوگوں نے بالکل ہاں میں ہاں ملائی اس کی بات کی. لیکن جب اس نے اگلی جملہ بولا اس سے سب لوگ حیران ہو گئے. اس نے کہا لیکن ان لوگوں کو اپنی دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ان کا قرآن اور سنت میں چھپا ہوا ہے، قرآن حدیث میں. سوچئے تو صحیح، سارا کا سارا علم قرآن میں موجود ہے. ساری بایولوجی تم قرآن سے حاصل کر سکتے ہو، سارا کا سارا اولین آخرین کا علم تم قرآن سے حاصل کر سکتے ہو. لیکن آپ سوچئے ایک بچے کے پاس اسکول کے اندر 5 سبجیکٹ ہے، محنت کر رہا ہے صرف ایک سبجیکٹ پر، یا پھر 4 سبجیکٹ پہ محنت کر رہا ہے اور ایک کو اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، صرف ریڈنگ کرتا ہے لیکن محنت نہیں کرتا. مثال کے طور پہ انگلش، ہندی، سنسکرت اور سائنس پہ تو محنت کر رہا ہے لیکن میتھس پہ محنت نہیں کرتا، گڑت پر محنت نہیں کر رہا. تو کیا گڑت میں اس کے نمبر آئیں گے؟ کیا گڑت میں کامیاب ہو پائے گا کہ نہیں؟ کامیاب یہ ہوئے گا جس پر اس کی محنت چل رہی ہے. تو ایسے ہی ہم لوگوں نے قرآن حدیث کا علم تو حاصل کر لیا لیکن محنت نہیں کری اس پہ، تو کامیاب اللہ کیوں کرے گا؟ اللہ تو بندوں کو گمان کے ساتھ ہے. محنت جس چیز پر لگ رہی ہے کامیابی اس راستے سے ملے گی. نبی والے علم پر محنت کے لیے سب سے پہلے اس علم سے کامیابی کا یقین ہونا چاہیے، اور پھر ساری کی ساری محنت کا میدان اسی والے علم کو بنانا پڑے گا، جب جا کے اللہ پاک اسے کامیاب کرے گا. ہاں رہی بات لینگویج کے، لینگویج آپ ضرور حاصل کر لو. اللہ کے رسول نے خود ایک صحابی سے کہا تھا تم عبرانی زبان حاصل کر لو، تو انہوں نے 17 دن کے اندر عبرانی زبان سیکھ لی تھی. کیوں سکھوائی تھی؟ کیونکہ دشمن کو دعوت دینے کے لیے خط لکھنے پڑتے تھے اور ان کا خط کا ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا تھا، اس لیے عبرانی سکھوائی گئی. تو آپ بھی سیکھ لو، اس کے لیے ان کا علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زبان سیکھنے کی ضرورت ہے. یہاں لیکن ہوا کیا، 12th کر چکا، پوسٹ گریجویٹ بھی ہو چکا، لیکن کیا ہوا، بھاشا سے بالکل جاہل ہے. علم تو ان کا حاصل کر لیا لیکن ان کی بھاشا حاصل نہیں کری. انگلش بالکل نہیں آتی، انگلش آنے کو تیار نہیں ہے، 2-4 لفظ رٹ لیے ہیں، علم آتے نہیں، علم حاصل ہی نہیں کرا. اللہ والا دنیا والا علم حاصل کر لیا، ان کی لینگویج نہیں سیکھی، ان کی لینگویج ہی نہیں سیکھی. حالانکہ لینگویج سیکھنی ضروری تھی. اگر سیکھنا ضروری سمجھ رہے تو لینگویج سیکھ لو، انگلش کی لینگویج سیکھ لو، ہندی لکھنی اور پڑھنی سیکھ لو، گڑت سیکھ لو، اپنا کیلکولیشن آنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ آپ لوگ لینگویج کے بہانے سے آپ لوگ ان کے والے علم سے کامیابی یقین کر کے انہیں حاصل کرو اور اللہ والے علم کو بالکل چھوڑ بیٹھو. صرف تلاوت کی کتاب سوچ لو، وہ بھی رمضان مبارک میں یا پھر کسی کے میت کے موقع پہ. ایسا تو نہیں تھا. صحابہ اکرام دنیا کے علم سے ایسے جاہل تھے کہ لکھا ہوا ہے ایک مرتبہ وہ جو اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ ہیرا کا علاقہ فتح ہوگا، کہ ایک شہزادی آئے گی کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئے سفید خچر پر سوار. تو ایک کھڑے ہو گئے تھے مجلس میں، یا رسول اللہ وہ تو مجھے دے دو. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا، وہ تو تیری ہو گئی. بہت زمانے کے بعد وہ علاقہ فتح ہوا تو وہ شہزادی انہیں مل گئی، تو انہوں نے حاصل کر لی اس شہزادی کو. تو شہزادی کا بھائی اسے ڈھونڈتا آیا، یوں کہا بھائی میری بہن مجھے دے دو، اب منہ مانگی قیمت لے لو. تو اس نے کہا سوچ لو. ہاں بھائی بتا تو رہا ہوں، آپ منہ مانگی قیمت بتاؤ. تو انہوں نے انگلی سارے کے سارے ہاتھ سے اشارہ کرا، 5 انگلیاں کھڑی کر کے 10 کے 10 انگلی دکھائی، یوں کہا 100 چاہیے مجھے، 100 دے سکو گے؟ وہ حیران ہو گئے، صرف 100 روپے یعنی 1000 روپے دے کے اپنی بہن کو لے کر چلا گیا. لوگوں نے پوچھا بھائی کتنے میں چھوڑ دی؟ کہا 200 لیے ہے پورا 200. تو لوگ حیران، تو نے اور کیوں نہیں مانگے؟ تو شہزادہ تھا، بہت زیادہ دے سکتا تھا. کیونکہ اچھا اور بھی گنتی ہوتی کیا؟ سوچو گنتی تک نہیں پتا تھی، لیکن پوری دنیا پہ حکمرانی کر کے گئے. سمندر پہ گھوڑے دوڑا کے چلے گئے، آسمان سے دسترخوان اتروا لیا، پوری دنیا کو اپنا غلام بنا لیا. جنگل میں جا کے اعلان کر دیا تو سارا جنگل شیروں سے خالی ہو گئے، ساری جانور جنگل خالی کر کے چلے گئے. جوالا مکھی پھٹی تو جوالا مکھی کو ہاتھ سے سگور کے جوالا مکھی کے اندر گھسا کے آئے جوالا مکھی آگ کو. بارش پڑ رہی ہے تو دعا کر دی کہ میں نہ بھیگوں، تو بارش میں
پوری جماعت بھیگ رہی ہے, یہ 2 صحابی نہیں بھیگ رہے جنہوں نے دعا کری تھی. کوئی شخص مر گیا تو 2 رکعت پڑھ کے مردے کو زندہ کروا لیا. سوچئے دنیا کی لائن سے ایسے کہ لکھا ہوا ہے کافور اور نمک میں فرق معلوم نہیں تھا, لکھا ہوا نمک کی جگہ کافور اس کے اندر میں ڈال دیا. ڈلی والے نمک چلتے تھے نا, تو کافور کی جگہ نمک کی جگہ کافور ڈال دیا. اور ایک علاقے میں پہنچے, گیہوں والی روٹی ملی تو کھانے کے بعد اپنی باڈی پھلا کے دیکھ رہے ہیں, یوں دیکھوں وہ ہو, تم لوگ یوں کہتے ہو گیہوں سے طاقت آئے گی, دیکھو تو صحیح کیسی طاقت ہے. لکھا ہوا ابو ہریرہ بھی اس میں شامل تھے. ایک علاقے میں رومالی روٹی ملی تو ہاتھ پوچھ کے بیٹھ گئے, یوں کہا بھائی روٹی تو لے آؤ کھانے کے لیے, یوں کہا یہی تو روٹی تھی, یوں کہا پتہ ہی نہیں تھا. لکھا ہوا ایک صحابی جا رہے تھے, ٹھوکر لگی کسی چیز پہ تو اس کے اندر آواز آئی ہلکی سی, تو اس پتھر جیسی چیز کو اٹھایا, بچا کے دیکھا کان کے پاس کر کے, تو دیکھا کوئی چیز ہے اس کے اندر, اسے پھوڑ کے دیکھا, سونگ کے دیکھا, کھایا. او ہو کیسی قدرت والا اللہ کہ پتھر کے اندر کھانے کی چیز, حالانکہ وہ اخروٹ تھا, اخروٹ کا بھی نہیں پاتا تھا. تو دنیا کی لائن سے تو ایسے تھے, لیکن اللہ کے رسول والے علم پر انہوں نے جب ساری چیزوں کے مقابلے میں محنت کری تو اللہ نے انہیں چمکایا ہے, ساری دنیا کو ان کا غلام بنایا ہے. اس لیے ہم بھی کیا کریں, سب سے پہلے یقین سیکھیں کہ ہماری کامیابی مکمل دین پہ ہے, اللہ والے علم پر ہے. ہم اپنی محنت کا میدان اس علم پر کو بنائیں, ورنہ دیکھو حضرت امام مہدی آئیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تو وہ بھی اپنے والے علم پر محنت نہیں کریں گے, بلکہ ہمارے نبی کے علم پر لوگوں کو یقین اور عمل کر کے دکھائیں گے, اور کیا ہے اسی والے علوم سے لوگوں کو کامیابی حاصل کروا کے دکھائیں گے. حتیٰ کہ تیسرا کلمہ پر اس دن ایمان والوں کی بھوک مٹے گی. تو ذرا سوچو, جب پہلے زمانے میں بھی ہو چکا اور بعد میں بھی ہونے والا ہے, تو اب کیا مشکل ہے, اس علم سے کامیابی اب نہیں مل سکتی. لیکن مسئلہ یہ یقین نہیں ہے, ساری کی ساری گاڑی یقین پہ ٹکی ہوئی ہے. صحابہ اکرام نے جو علم حاصل کرا تھا, سب سے پہلے غیب کا علم حاصل کرا تھا, مغیبات کا. 13 سال مکی زندگی میں مغیبات کا علم حاصل کرتے رہے. غیب کا علم آتا تھا, غیب والا علم, اس میں اللہ پاک نے اپنا تعارف کروایا, جنت سنائی, جہنم سنایا, میدان محشر کے واقعات بتائے, پچھلی قوموں کے بگڑے واقعات بتائے کہ جن لوگ بگڑ گئے تھے اور جن لوگوں نے نبی والے راستے پر محنت نہیں کری وہ کیسے ناکام ہوئے, اور جن لوگوں نے نبی والے راستے پر محنت کری وہ کیسے کامیاب ہوئے. اللہ نے اپنا غیبی نظام سمجھایا. یہ 13 سال تک صحابہ حاصل کرتے رہے. اب باقی مکے کے اندر میں وہاں پر احکامات نازل ہوئے, کیا کرنا کیا نہیں کرنا, وہاں پر مسئلے مسائل کا علم حاصل ہوتا رہا. اب وہ بھی ایک ساتھ حاصل نہیں ہوتا تھا کہ مدرسے میں جوائن ہو گئے ایک ساتھ مسئلے مسائل کا علم سیکھ لیا ہو, بلکہ جیسے مسئلہ آتا تھا کوئی تو اس ٹائم پر اس کا مسئلہ پوچھ لیا کرتے تھے اللہ کے رسول سے. تو ایسے مسئلے مسائل کا علم بھی حاصل ہوتا رہتا تھا. ہم نے کیا کرا, غیب والا علم تو حاصل نہیں کرا, نہ اس کا یقین سیکھا, اور کیا ہوا, بس ڈائریکٹ مسئلے مسائل کا علم حاصل کر کے اپنا آپ کو ہم نے مفتی سمجھا, اور کامیابی کی یقین اس سے رکھا نہیں. اللہ والے علم سے محنت کا میدان, دنیا کے فنون کو, دنیا کے اسبابوں کو محنت کا میدان بنایا ہوا ہے. اس لیے ہم اپنا یقینوں کو بدلیں, یہ کرنے والا اللہ ہے. اللہ کون ہے کہ اللہ پاک ہے, سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, تمام کائنات کے اسبابوں سے وہ پاک ہے, کسی سبب سے وہ کچھ نہیں کرتا, وہ ڈائریکٹ اپنی قدرت سے کرتا ہے. یہ کائنات کے اسباب میں یہ محض ایک پردہ ہے, پردہ ہے, پردہ ہے. ان پردوں کے پیچھے سے حقیقی کرنے والا اللہ ہے. الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لاؤ. یہ کائنات کے اسباب صرف ایک پردہ ہے, سبحان اللہ, پاک ان اسبابوں سے. الحمدللہ, تمام شکر و تعریفوں کی نسبت صرف اللہ کی ذات سے ہے. یہ صرف اللہ کے لیے ہے کہ جس وجہ سے انسان اسبابوں اور مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے, ان کی طرف کھنچتا ہے, وہ ساری کی ساری وجہ وہ صرف اللہ کی ذات میں ہے. ان کائنات کے اسبابوں سے تو ذرہ طور پر وہ حاصل ظاہر ہوتی ہے, صرف ظاہر ہوتی ہے, اس میں نہیں ہے, وہ صرف اللہ میں ہے. حسن و جمال, مول و دولت, حفاظت, عزت, وہ سب اللہ کی ذات میں ہے. الحمدللہ, اور لا الہ الا اللہ, کسی شے میں کچھ نہیں ہے, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہی ہمارا معبود ہے, وہی ہے کرنے والا. اللہ اکبر, اللہ کی ذات کی کوئی حد نہیں ہے, اس کی صفاتوں کی حد نہیں ہے, اس کی خزانوں کی کوئی حد نہیں ہے. جو مجھے دنیا کے اندر اسبابوں کی شکل سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ ذرے کی حیثیت نہیں رکھتا, وہ ذرے کی حیثیت نہیں رکھتا جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں. ساری دنیا کی ساری نعمتیں جنت کی نعمت کے مقابلے میں ایک ذرے کی حیثیت نہیں. اور جنت کی ساری نعمتیں وہ اللہ کے اندر کی ذاتی طاقتوں کے, اس کی قدرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. جنت بھی اللہ کی نعمتوں کا پورا خزانہ نہیں ہے, جہنم بھی اللہ کے عذاب کا پورا خزانہ نہیں ہے, اور دنیا بھی اللہ کی نعمتوں کا, اللہ کے قدرت کے مظہر کا پورا خزانہ نہیں ہے. یہ تو صرف ذرہ ہے, ذرہ. اللہ کی ذات میں بے انتہا طور پر ساری چیزیں موجود ہیں. جو عذاب ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں, جو بھی تکلیف
وہ جہنم کا مقابلے میں کچھ نہیں ہے، اور جہنم میں جتنا کچھ ہے وہ اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ جہنم بھی ایک محض شکل ہے، جنت بھی شکل، اور دنیا کے اسباب بھی شکل ہے، حقیقی اللہ کے اندر ہے، سب کچھ اللہ میں ہے۔ اللہ جس شکل سے چاہے وہ چاہے ظاہر کر دے۔ جنت میں کوئی آٹومیٹک سسٹم نہیں ہے کہ جو چاہے وہ اس کے اندر لے لو، بلکہ وہاں پر جنتی ارادہ کرے گا جس چیز کا، اللہ خود ذاتی طور پر کسی بھی شکل کے اندر سے وہ چیز ظاہر کر کے دکھائے گا۔ تو کائنات اللہ پاک نے اپنے تعارف کے لیے بنائی تھی، ہماری ضرورت کے لیے نہیں۔ ضرورتیں اللہ خود اپنے براہ راست خود پوری کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، تو اللہ پاک نے کائنات بنا دی۔ جنت بھی اللہ کے تعارف کے لیے، جہنم بھی اللہ کے تعارف کے لیے، دنیا بھی اللہ کے تعارف کے لیے، اللہ کے پہچان کے لیے، میدان محشر بھی اللہ کے تعارف کے لیے، اور نبیوں کے معجزات بھی اللہ کے تعارف کے لیے۔ نبیوں کے معجزے نبیوں کے پہچان کے لیے نہیں، نبی کے معجزے سے بھی نبی اللہ کے تعارف کرواتے تھے۔ بزرگوں کی کرامات بھی بزرگوں کی کنیکٹ ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ بزرگوں کی کرامات بھی اللہ سے کنیکٹ ہونے کے لیے، اللہ کے تعارف کے لیے ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم اور احادیث بھی اللہ کے تعارف کے لیے ہے۔ سارا علوم اللہ کی پہچان کے لیے ہے۔ جاہل ہے وہ شخص جو اللہ کی پہچان نہ کر پائے ان چیزوں کو دیکھ کر، ان کے ذریعے اللہ کو نہ پہچانے۔ اس لیے سب سے بڑی محنت، سب سے زیادہ محنت وہ اللہ کو پہچاننے کی ہے کہ اللہ ہی ہے اصل۔ ساری کائنات کچھ نہیں ہے، اللہ سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ ہے، اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ کائنات کچھ نہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے، اللہ یہ حقیقی کرنے والا، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ یہ حقیقی معبود۔ لا معز الا اللہ، کوئی عزت دینے والا نہیں سوائے اللہ کے، عزتوں کا مالک اللہ ہے، عزتوں کا مالک اللہ ہے، ساری نعمتیں اللہ کے پاس ہیں۔ ان چیزوں سے صرف اللہ ظاہر کرتا ہے ساری چیزیں، تاکہ اللہ کو پہچانا جائے کہ اللہ کیسا کرنے والا ہے۔ اس لیے ہم سب لوگ یقین سیکھے، اپنی محنت کا میدان بدلے، اپنی محنت کے رخ کو بدلے، پھر دیکھو اللہ کیسا چمکا کر دکھائے گا، کیسے کامیاب کر کے دکھائے گا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے 8365، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے لیکن ان میں سے ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا۔ اور صحیح بخاری کی روایت 6930، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ آخر زمانہ قریب ہے جب ایسے لوگ مسلمانوں میں نکلیں گے جو نئی عمر کے بیوقوف ہوں گے، ان کی عقل میں فطور ہوگا۔ ظاہر میں تو ساری مخلوق کے کلاموں میں جو بہتر ہے یعنی حدیث شریف وہ پڑھیں گے، مگر حقیقت میں ایمان کا نور ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور کنز بھاگ 2 پیج نمبر 218 اور حیات الصحابہ بھاگ 3 پیج 784، حضرت ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں لوگوں میں بیان فرمایا، بہت جلد ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام اور قرآن کا صرف ظاہر نشان باقی رہ جائے گے، اور تمہاری مسجدیں ویسے تو اس دن آباد ہوگی لیکن تمہارے دل اور جسم اجڑے ہوئے ہوں گے، ہدایت سے خالی ہوں گے۔ آسمان کے سائے تلے رہنے والے تمام انسانوں میں سب سے برے تمہارے فقہا ہوں گے۔ ابن سعد بھاگ 6 پیج 172، حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم قرآن کو اور اس پر عمل کو سیکھتے تھے، ہمارے بعد ایسے لوگ قرآن کے وارث بنیں گے جو پانی کی طرح سارا قرآن پی جائیں گے، لیکن یہ قرآن ان کے ہنسلی کی ہڈی سے نیچے نہیں اترے گا، اور حلق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بلکہ اس سے بھی نیچے نہیں جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت فضائل اعمال جلد 2 497 پر ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ تم لوگ ایسے زمانے میں ہو کہ اس وقت خواہشات علم کے تابع ہیں، لیکن ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ علم خواہشات کے تابع ہوگا، یعنی جن چیزوں کو اپنا دل چاہے گا وہی علوم سے ثابت کی جائے گی، وہی علوم سے ثابت کی جائے گی۔ اس لیے ہم دیکھ لیں ہماری زندگی کیا ہو پڑی ہے، اسلام کا صرف نام باقی رہ گیا کہ صرف مسلمان ہے، اور قرآن کے صرف الفاظ ہے جو ہم ریڈنگ میں کر رہے ہیں، ہمیں یقین ہی نہیں ہے اس سے کامیابی کا۔ یوں کہہ دیا ایمان کا نور ان کے حلق سے نیچے نہیں اترنے گا، ان کے دل ایمان سے خالی ہوں گے، یعنی یقین نہیں ہوگا اس سے کامیابی کا۔ ہیثمی بھاگ 1 پیج نمبر 165، حیات الصحابہ بھاگ 3 پیج 308، حضرت ابن عمر رضی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا حصہ اس چیز میں گزارا، ہم میں سے ہر ایک قرآن سے پہلے ایمان سیکھتا تھا، یعنی کیا سیکھتے تھے؟ قرآن حاصل کرنے سے پہلے یقین سیکھتے تھے، اور جو بھی صورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی تھی
ہر ایک ہم میں سے اس کے حلال اور حرام کو ایسے سیکھتا تھا جیسے تم لوگ قرآن کو سیکھتے ہو، اور جہاں وقف کرنا مناسب ہوتا اس کو بھی ہم سیکھتے تھے۔ لیکن اب میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو لوگ ایمان سے پہلے قرآن حاصل کر لیتے ہیں، یعنی کہ کیا، یقین سیکھنے سے پہلے صرف قرآن کے الفاظ حاصل کر رہے ہیں، اور سورہ فاتحہ علم شریف کی صورت شروع سے آخر تک ساری پڑھ لیتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ سورہ فاتحہ کن کاموں کا حکم دے رہی ہے اور کن کاموں سے روک رہی ہے، اور اس صورت میں کون سی آیت ایسی ہے جہاں جا کر رک جانا چاہیے، اور سورہ فاتحہ کو ردی کھجورے کی طرح بکھیر دیتے ہیں، یعنی جلدی جلدی پڑھ دیتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول نے علم دینے سے پہلے اور علوم دینے سے پہلے اور عمل دینے سے پہلے سب سے پہلے ان سے کامیابی کا یقین سکھایا تھا۔ آج کیا ہوا، ان چیزوں کو حاصل کر لیا لیکن ان سے کامیابی کا یقین نہیں ہے، اس واسطے اللہ پاک نے ہم پر ذلت مسلط کر دی، ناکامی ہمارے اوپر مسلط کر دی ہے، اور یہ ناکامی اور یہ پریشانی ہماری زندگی میں سے جب تک دور نہیں ہوگی جب تک ہم اپنے یقینوں کو نہ بدلیں اور اپنی محنت کا میدان نہ بدل لیں۔ اس لیے ہم اپنا یقین بدلنے کی محنت کریں، اپنے زندگی کی جو محنتیں چل رہی ہے اس محنت کے میدان کو بھی ہم بدلیں۔ جب محنت کا رخ بدلے گا تب ہم اللہ کی بارگاہ میں بالکل ثابت ہو جائے گے کہ ہم لوگ جو ہے پکے مومن ہیں، ورنہ زبان سے ہم کتنا کہتے رہے ہم لوگ اللہ کے یہاں پر مومن قرار نہیں دیں گے۔ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ ٹٹولیے اپنے دلوں کو۔ اگر یقین ہوتا کہ اللہ کا کلام ہے تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے عربی بھی نہ سیکھ سکتے، انگریزی آپ پڑھیں، اور پڑھی آپ نے ایسی کہ انگریزوں کو پڑھا دے، کیا نہیں کیا، پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، کون کون سے فنون نہیں سیکھے، ڈاکٹر، اتنی عربی نہیں سیکھی۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا یقین تھا میری کتاب پر، اللہ پوچھے گا تمہارا سلوک کیا تھا میری کتاب کے ساتھ، تم نے پڑھا اس کو، سمجھا اسے سمجھنے کے لیے عربی سیکھی، تو تم جھوٹ بول رہے، تمہارا کوئی ایمان نہیں تھا میری کتاب۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جنہوں نے سود کو اپنے پورے نظام کی جڑ بنیاد بنایا ہو، ان کا ایمان کوئی ہے اللہ پر؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حرام کسی شے کو اپنے لیے حلال کر لیا اس کا کوئی ایمان نہیں۔ دوبارہ آج بھی کرنا ہے تو دوبارہ ایمان پیدا کرنا، ایمان، عقیدہ نہیں، ایمان، صرف لپ سروس نہیں، اقرار باللسان نہیں، تصدیق بالقلب۔